شاید موجودہ حکومت تاریخی ایسی خوش قسمت حکومت ہے کہ جس کو اتنی کنوکٹڈ اپوزیشن ملی ہے، لیکن آپ لوگ خود ہی عوام کو آج تک ریلیف جو چاہ رہے تھے، جو آپ پر وعدہ کرتے ہیں، وہ نہیں دے سکے. تو پھر ایک ہی ہاتھ رہ جاتا ہے اپوزیشن کے ہاتھ میں مہنگائی کا اور جو جس طرح کی صورتحال ہے. تو کب تک آپ اس طرف توجہ دیں گے تاکہ پھر اپوزیشن کے پاس کوئی چیز رہ نہ جائے کہ وہ سڑکوں پہ کیا چیز لے کے نکلے؟ دیکھیں، جہاں تک کہ اپوزیشن کا تعلق ہے، اگر ان کے ایک ہاتھ پہ آپ اگر چاند اور سورج بھی رکھ دینا، تب بھی ان کی جو بقا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ سیاست کے پیچھے چھپیں، وہ ایسے ماحول پیدا کریں جس سے کہ لوگوں کی توجہ دوسری جانب ہو جائے اور جو بنیادی ان کی جو کرپشن کے کیسز ہیں اس پہ کوئی ان کو چھوٹ مل جائے. اب جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے کہ حکومت نے، جیسا آپ جانتے ہیں، دیکھیں جی، حکومت جتنی سبسڈیز دیتی ہے وہ اس سے زیادہ ہم دے رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے کہ جب آپ کے وسائل بڑے محدود ہوں، جب آپ کی مشکلات اتنے ہوں، آپ پہ قرضے اتنے ہوں، تو آپ کے پاس گنجائش بہت کم رہتی ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چیزوں کو بالکل ہم نے کنٹرول بھی کیا ہے، ہم نے اس کو بہتر بھی کیا ہے. ایک مہنگائی ہے جس میں کہ ہم دن رات اب کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو اسینشیل آئٹمز ہیں، میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا پچھلے ہفتے کی، کہ جو اسینشیل آئٹمز ہیں اس کے لیے ہم کیا حکمت عملی ترتیب کریں کہ کم از کم جو بنیادی چیزیں ہیں وہ عوام کو سستی ملیں. اس میں تو کوئی شک نہیں، کمپٹیشن کوئی بھی ہو، چاہے میڈیا ہی ہے یا چاہے وہ یہ ہے، ہمیشہ سے ہی الزامات کی سیاست جو وہ چلتی رہی ہے. میرا چھوٹا سا بڑا مختصر سے سوال ہے کہ عامر یانی صاحب جب منسٹر تھے وزارت صحت کے، تو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، کمپنیوں نے جو ہے وہ 400% تک اضافہ کیا، جس پر پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس بھی دیا اور ظفر مرزا صاحب نے آگے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ادویات کی قیمتوں کو اپنی سطح پر واپس لایا جائے گا. بارہا اس پر پریس کانفرنسز بھی کی گئی، بڑے بڑے دعوے بھی کیے گئے. وہ ادویات کی قیمتیں اپنی سطح پر تو واپس نہیں لائی جا سکی. ٹھیک ہے، عوام نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. موجودہ دور حکومت میں 8 دفعہ ادویات کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں. ابھی حالیہ جو ادویات کی قیمتیں بڑھی ہیں، ٹیبلٹس جو ہیں، جو پیکٹ 60 روپے کا مل رہا تھا اب وہ 249 روپے کا مل رہا ہے. انجیکشن جو 217 روپے کا تھا وہ 697 روپے کا مل رہا ہے. جینا تو پاکستان میں پہلے بڑا مشکل ہوا ہے، چونکہ بھلے وہ گزشتہ گورنمنٹ کے ہیں یا موجودہ گورنمنٹ کی غلطیاں ہیں، لیکن عوام پہ برڈن بہت زیادہ ہے. ایسی صورتحال میں ادویات کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ، اور ہر منسٹر کے آنے کے بعد سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ حکومت بنا رہی ہے کہ کم از کم ہم ہیلتھ سیکٹر میں عوام کو تھوڑا سا ریلیف دے سکیں، ان کی پریشانیوں کو تھوڑا ہیلتھ سیکٹر میں ہم ایٹ لیسٹ کم کر سکیں، کیونکہ سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہی ہے کہ اس کو آپ دیکھ لیں، پولی کلینک کو دیکھ لیں. نو ڈاؤٹ کہ کچھ بہتریاں تو آئی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کو باقی ہے. لیکن ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی حکومت جو ہے وہ بنا رہی ہے تاکہ ریلیف دیا جا سکے وہاں؟ دیکھیں، بالکل جو ادویات کا جہاں تک کہ تعلق ہے، اور یہ جو ریسنٹ کچھ ادویات جس میں آپ نے لیا کہ کچھ ادویات ہیں جس کی قیمتیں بڑی ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے شاید آپ کو یہاں پہ میں نے اور منسٹر ہیلتھ نے آ کے بتایا بھی تھا کہ کچھ ایسی ادویات تھیں جو کہ بننا بند ہو گئی تھیں، کیونکہ جو بنانے والے ہیں وہ اس کو ان کی کاسٹ بھی نہیں ریکور ہوتی تھی، تو انہوں نے اس کو بنانا چھوڑ دیا تھا. نتیجتاً کیا تھا کہ یا تو امپورٹ ہوتی تھیں جو کہ اس سے بہت زیادہ مہنگی ہوتی تھیں، اور یا یہ تھی کہ ایسی کمپنیاں بنا رہی تھیں جس میں کہ ان کا کوئی پتہ نہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا اس میں جو فارمولاز ہیں وہ ٹھیک ہیں نہیں ہیں. اس چیز کو روکنے کے لیے اور ادویات چونکہ آپ کو پتہ ہی یہ صحت سے متعلقہ ہے، تو ایسی ان کے لیے پرائسز انکریز کی. لیکن میں اگین کہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جو 15 روپے کی تھی وہ 250 کی ہو گئی ہے. یہی دوائی جو ہے تو آپ 300-400 روپے کی لے رہے تھے، کیونکہ وہ یا امپورٹڈ تھی یا آپ دوسرے طریقوں سے لے رہے تھے، تو اس لحاظ سے تو قیمتیں کم ہوئیں. ان ادویات کو ہم نے ان کے لیے جو بنانے والے ہیں ان کے لیے ہم نے ایکسیپٹیبل لیول پہ لے گئے کہ وہ بنا سکیں، کہ کم از کم اس ملک میں بنے، کہ زر مبادلہ بھی بچے، بلیک منی وہ جو ہے غلط طریقے سے جو لاتے ہیں، اسمگلنگ کے تھرو لاتے ہیں، تو اس کو روکا جائے.
تو اس لیے یہ بظاہر تو زیادہ ہوئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اب میں دیکھیں آپ کہتے ہوں گے کہ آپ بار بار اس حکومت کی بات کرتے ہیں، پچھلی حکومتوں کی بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ ایک بندہ جو کہ ہر سال فیل آتا ہے، وہ نہ اس کو آپ نے اسکول بھیجا، نہ کچھ کیا، پھر آپ جو ہے جب وہ 20 سال کا ہو گیا ہے، 30 سال کا ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں اس کو نوکری نہیں ملتی ہے اور وہ بننا بھی ڈپٹی کمشنر ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نہیں کہیں گے بھئی اس کو کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہے، اس کو اپرچونٹی نہیں دی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کھیل کھیلا ہے اس ملک کے ساتھ، ادارے ہیں آپ دیکھیں بالکل مفلوج ہوئے ہیں، کوئی چیز کام نہیں کرتی ہے. بجلی کا سیکٹر ہے تو گیس کا سیکٹر ہے، تو جو ایئر لائن ہے تو سٹیل مل ہے، تو اور جتنی بھی آپ دیکھ لیں یہ کرتے کیا رہے ہیں، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے یہ بتانا فرض ہے کہ کم از کم یہ آ کے جو ادھر بیٹھ کے تو جو تقاریر کرتے ہیں پریس کانفرنس، ان سے پوچھے تو صحیح نا کہ جی آپ کی 30 سال حکومت رہی ہے، آپ نے کیا کیا کہ آج جو ہے تو ہمارے اسکول، نہ ہیلتھ، نہ ہماری ایجوکیشن، ہماری جو انفراسٹرکچر ہے، ادارے ہیں، یہ سارے تباہ و برباد ہیں. تو آپ لوگ کرتے کیا رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے لوگوں کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے؟ آپ نے اس ملک کو ایک آگے لے جانے کے لیے کیا کیا ہے؟ اس دن تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ایشیا کا ٹائیگر بنائیں گے. ایشیا کا ٹائیگر خواب میں بن جائے گا. آپ نے عملی طور پہ کیا کیا ہے؟ صفر. جو لوگ آتے ہیں ادھر باقی یہ جو اپوزیشن کے، خاص طور پہ پی ایم ایل این نون کے، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ان سے پوچھنا چاہیے آپ کو کہ جی آپ نے 30 سال کی 35 سال کی حکومت میں آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے کہ آج سب کچھ ہر چیز ڈس فنکشنل ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. تھینک یو. میں ادھر کہنے والا تھا کہ یہ ادھر تو شاہ کیا کر رہا ہے. ہاں